سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی تو اپنی بہاریں ہیں، جیسا کہ نام سے ہے فیضان مدینہ، تو مدینہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے مرشد کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے اندر جہاں امیر علیہ سنت ہماری باطن کی اصلاح کرتے ہیں، وہیں ہمارے ظاہری معاملات، کاروبار وغیرہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل کا جذبہ ملتا ہے ہمیں، گناہ سے بچنے کا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے ہمیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہر وہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے جو اسلام بھائی یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے، شاید اس بارے میں بات ہو جائے۔ بندہ صرف یہاں بیٹھ جائے نا تو بہت کچھ اصلاح اپنی کر کے جائے گا۔ مطلب ایک بندہ سوچ کے اگر نہ بھی آئے نا تو سمجھو جو اس کے دل کے سوال ہوتے ہیں یا اس کے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہم لوگوں کو ایک کریج ملتی ہے، ایک حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اس طرح سے پہلے یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی امیر علیہ سنت نے، اس کے بعد درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، تو یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دعوت اسلامی سے جڑے رہنے کی برکت سے ہم لوگ حاصل کر پاتے ہیں۔ آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی اور وہاں پیر مرشد نے فرمایا کہ شادی سنت کے مطابق کرے اور جو ڈول ڈمکے یہ سب اس سے بچیں، اور اس کے مقابلے میں آپ محفل نعت رکھ سکتے ہیں، بیانات ہو سکتے ہیں، اس طرح کا ذہن دیا۔ مدنی مذاکروں سے قافلوں کا ذہن ملتا ہے اور قافلوں کی برکتیں ماشاءاللہ اتنی ہیں۔ 12 اگست کو میں پہلی بار مدنی قافلے میں گیا تھا اور ماشاءاللہ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے اتنا منسلک ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں بالکل چینج ہو چکا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ظاہر اپنے عشق کی بات ہے کہ جو لوگوں کے دل میں ہوتا ہے میری سنت وہ ججمنٹ کر کر الحمدللہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہر اسلام بھائی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے بارے میں سنت فرما رہے ہیں۔ محبان میرے علیہ سنت نے جو تحفہ پیش کیا ہے درود پاک کا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں کم از کم ان 7 دن کے اندر 26,000 میں اور میرے شرکائے قافلہ انشاءاللہ درود پاک پڑھ کے امیر سنت کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں گے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان کے اندر سے ایک روحانی سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ آج مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مطالعہ کرنے کے حوالے سے بالخصوص امیر علیہ سنت نے سیرت الانبیاء کے پڑھنے کا ذہن دیا۔ میں نے نیت کری کہ انشاءاللہ تعالی میں سیرت النبی کی جو کتاب ہے وہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کروں گا اور دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ امیر سنت نے جو ٹیلی تھون کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے، ہمارے جتنے بھی شرکائے قافلہ ہے سب نے نیت کیا کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم 1 یونٹ اپنی جیب سے ترکیب بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری نیت انشاءاللہ 12 یونٹ کی ہے۔ 15 اکتوبر کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ گناہوں سے بندہ دور ہوتا ہے اور نیکی کی طرف آتا رہتا ہے اور جذبہ ہوتا رہتا ہے اور بہت اچھا ماحول ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم ہفتے کی رات دوستوں میں گزارتے تھے، اب ماشاءاللہ مدنی مذاکروں خصوصی میں گزارتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا ماحول ملتا ہے۔